أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون،
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 93 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے فرحہ، فرحہ کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا۔ فرحہ خوش ہو گئے، المخلفون پیچھے رہنے والے، المخلفون پیچھے رہنے والے، بمقعدہم، بمقعدہم اپنے بیٹھ جانے پر، یعنی پیچھے رہنے والے لوگ وہ کیا ہو گئے؟ اپنے بیٹھ جانے پر خوش ہو گئے۔ خلافہ، خلاف کا معنی ہے پیچھے، رسول اللہ، اللہ کے رسول کے۔ یہ آواز کے بارے میں ذرا کنفرم کر دے، ذرا آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں؟ میسج آ رہا ہے کہ آواز کم ہے۔ وَكَرِهُ اور ناپسند کیا انہوں نے، وَكَرِهُ اور انہوں نے ناپسند کیا، أَن يُجَاهِدُوا یہ کہ وہ جہاد کریں، یہ کہ وہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَقَالُوا اور وہ کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر تم کوچ مت کرو، تم سفر مت کرو، تم مت نکلو، فی الحر گرمی میں، قل آپ کہہ دیجئے، نارو جہنم، نار آگ کو کہتے ہیں، جہنم جہنم کی آگ، اشد زیادہ سخت ہے، حر گرمی میں، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون کاش وہ ہوتے، یفقہون سمجھنے والے، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے۔ تو پیچھے رہنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کے اپنے بیٹھے رہنے پہ خوش ہو گئے، انہوں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اور کہنے لگے کہ گرمی میں سفر مت کرو۔ آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے اس بات کو۔ فَلْيَضْحَكُوا تو چاہیے کہ وہ ہنسے، فَلْيَضْحَكُوا تو چاہیے کہ وہ ہنسے، قلیلا تھوڑا، وَلْيَبْكُوا اور چاہیے کہ روئیں وہ، کثیرا بہت سا، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئیں۔ جزاء بما كانوا یکسبون، جزاء بدلہ ہے، بما اس کا جو، کانوا یکسبون وہ کماتے رہے، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے، ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ پس اگر رجعک، رجع لٹھا دے کا آپ کو، اللہ اللہ تعالی، الی طائفۃ ایک گروہ کی طرف، یعنی پھر اگر آپ کو اللہ ان میں سے ایک گروہ لٹھا دے، منہم ان میں سے، فاستأذنوک پھر استأذنو وہ اجازت طلب کریں کا آپ سے،
लिलखुरूज निकलने के लिए। फ़कुल आप कह दीजिए लन तखरुजू हरगिज नहीं निकलोगे तुम मईया मेरे साथ अबदा कभी भी। वलन तुकातिलू और हरगिज तुम नहीं लड़ोगे क़िताल नहीं करोगे मईया मेरे हमरा मेरे साथ अदू व किसी भी दुश्मन से। इन्नकुम बेशक तुम जो थे रजी तुम राजी हो गए थे बिलक़ुऊद बैठने पर अव्वल मर्रतिन पहली मर्तबा अव्वल मर्रतिन पहली मर्तबा फ़क़उदू तो बैठे रहो तुम फ़क़उदू तो बैठे रहो तुम मअल खालिफीन पीछे रहने वालों के साथ। तो तुम बैठे रहो पीछे रहने वालों के साथ। बात समझ आ गई। वला तुसल्ली वला तुसल्ली और नमाज मत पढ़ो। वला तुसल्ली और नमाज मत पढ़ो अला अहदिन किसी एक पर भी मिनहुम उनमें से। वला तुसल्ली और मत पढ़ो नमाज अला अहदिन किसी एक पर भी मिनहुम उनमें से माता मर गया हो वो अबदा कभी भी, यानी कभी भी नमाज नहीं पढ़नी आपने उनमें से किसी एक पर भी। वला तकुम और मत खड़े हो जाओ अला कब्री उसकी कब्र पर। वला तकुम और मत खड़े हो जाओ अला कब्री ही उसकी कब्र पर। इन्नहुम बेशक वो कफरू उन्होंने कुफर किया, बेशक उन्होंने क्या किया कुफर किया बिल्लाही यानी इनकार किया बिल्लाही अल्लाह का बिल्लाही अल्लाह का व रसूलिही और उसके पैगंबर का। वमातु और वो मर गए वहुम फासिकून इस हालत में कि वो नाफरमानी करने वाले थे, इस हालत में कि वो नाफरमानी करने वाले थे। तो इन आयत में बताया कि उनमें से जो भी मर जाए आप कभी भी उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं और उसकी कब्र पे खड़े ना हो। इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया और फासिक होने की हालत में ही मर गए वो। वला तुअजिब का और ताज्जुब में न डालें का आपको, वला तुअजिब का और ताज्जुब में न डालें आपको अमवालुहुम उनका माल व औलादुहुम और उनकी औलाद, यानी आपको उनके माल और औलाद ताज्जुब में न डालें। इन्नमा बेशक इन्नमा बेशक युरीदुल्लाहु अल्लाह ताला इरादा करता है या अल्लाह ताला चाहता है अय्युअज़्ज़िबहुम कि वो आज़ाब दे हम उन्हें बिहा उसके साथ फिर दुनिया दुनिया में वतज़हक़ा और निकले अनफुसहुम उनकी जानें वहुम काफिरून इस हालत में कि वो कुफर करने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि उन्हें उन चीज़ों के ज़रिए दुनिया में अज़ाब में मुब्तला रखे और उनकी जान इसी हाल में निकले कि वो काफिर हों, और उनकी जान इसी हाल में निकले कि वो कुफर करने वाले हों काफिर हों। व इज़ा उनज़िलत और जब नाजिल की जाए सूरतुन कोई सूरत अन ये कि आमीनू ईमान लाओ तुम बिल्लाही अल्लाह पर वजाहिदू और तुम जिहाद करो मा रसूलिही उसके पैगंबर के साथ। और जब नाजिल की जाए कोई सूरत यानी जब कोई सूरत नाजिल होती है कि अल्लाह पे ईमान लाओ और उसके पैगंबर के साथ तुम जिहाद करो। इस्तअज़नू का इस्तअज़ना का इस्तअज़नू का नहीं है ये इस्तअज़ना का। इस्तअज़ना इजाजत तलब करती हैं का आपसे उलु तौली उलू का माना होता है वाला
उलू मालिन माल वाला, उलू तौली इस्तिताअत वाले, साहिबान इस्तिताअत ये तर्जुमा किया गया यहाँ पे, यानी साहिब इस्तिताअत लोग आपसे इजाज़त तलब करें, मिनहुम उनमें से, वक़ालू और वो कहते हैं, ज़रना हमें छोड़ दीजिए, नकुम मअल क़ाइदीन, नकुन हम रहें, मअल क़ाइदीन बैठने वालों के साथ। यानी उनमें से साहिब इस्तिताअत लोग आपसे इजाज़त तलब करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए ताकि हम बैठने वालों के साथ रह जाए। रदू वो राज़ी हो गए, बिअन यकूनू इस पर कि वो हो जाएं, वो सब मअल ख़वालिफ़ी पीछे रहने वालियों के साथ। वतुबिआ और मोहर लगा दी गई, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, फहुम ला यफ़क़हून तो वो नहीं समझती। यानी वो इसी बात पे खुश हो गए कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ रह जाए, ठीक है, और उनके दिलों पे मोहर लगा दी गई, और उनके दिलों पर मोहर जो है वो लगा दी गई, और वो इस बात को समझते भी नहीं हैं। लाकिन रसूल लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वल्लदीना और जो लोग आमनु ईमान लाए, माहू उनके हमरा, जाहदू उन्होंने जिहाद किया, बिअमवालिहिम अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ, और व उलाइका और यही लोग है, लहुमुल खैरात कि इनके लिए भलाइयाँ है, व उलाइका और यही लोग है, हुमुल मुफलिहून कामयाबी पाने वाले। अअद्दा तैयार कर रखा है, अल्लाह ताला ने, लहुम उनके लिए तैयार कर रखा है अल्लाह ताला ने उनके लिए, जन्नातिन बागात, तजरी बहती होंगी, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहारू नहरें, खालिदीना हमेशा रहने वाली हैं, फीहा उसमें, ज़ालिका यही जो है, अल फौज़ुल अज़ीम बड़ी कामयाबी है। वजाआ और आए, अल मुअज़्ज़िरून बहाने बनाने वाले, मिनल आराबी देहातियों में से, लियुज़न लहुम ताकि युज़न इजाज़त दे दी जाए, लहुम उन्हें, वक़अदा और बैठे रहे, अल्लज़ीना वो लोग, कज़बुल्लाह व रसूला जिन्होंने जुठलाया अल्लाह और उसके पैगम्बर को, सयुसीबु अन करीब पहुंचेगा, अल्लज़ीना उन लोगों को, कफरू जिन्होंने कुफर किया, यानी अन करीब काफिरों को पहुंचेगा, मिनहुम उनमें से क्या चीज, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा। लैसा नहीं है, अला ज़ुअफ़ाई कमजोरों पर, कमजोर लोगों पर, वला अलल मर्ज़ा और ना ही बीमारों पर, वला अलल लज़ीना और ना उन लोगों पर, ला यजिदूना जो नहीं पाते, ला यजिदूना जो नहीं पाते, यानी जिनके पास नहीं है, माँ वो जो, युनफिकून खर्च कर सके, हरजुन लैसा हरजुन, ये असल तो तर्जुमा ये हो गया, लैसा नहीं है, हरजुन कोई हरज कोई तंगी इन अफराद पे जो कमजोर है, मरीज है, और जो अपना खर्चा नहीं पाते। कब हरज नहीं, इदा नसहु जबकि नसहु वो खैर ख्वाह हो, लिल्लाहि अल्लाह की, और रसूल और उसको पैगम्बर की, मा अलल मुहसिनीना नहीं है नेकी करने वालों पर, मिन सबीलिन कोई रास्ता, वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। वला अलल लज़ीना और नहीं है उन लोगों पर, इज़ा मा जब भी, अतौ का तेरे पास आए वो, लितहमिलहुम ताकि तू उन्हें सवार करे, लितहमिलहुम ताकि तू उन्हें सवार करे, कुलता तूने कहा, ला अजिदु मैं नहीं पाता, माँ वो जो, अहमिलुकुम अलैहि सवार करूं तुम्हें, अलैहि उस पर, तवल्लौ लौट गए वो, फ़अयुनुहुम और उनकी आंखें जो है, तफीज़ु बह रही थी, मिनद्दमई आंसुओं से,
हज़नन गम की वजह से, अल्ला यजिदू ये कि नहीं पाते वो मा युनफिकून जो कुछ वो खर्च कर सके। यानी उन लोगों पे भी कोई गुनाह नहीं है जो आपके पास इसलिए आए कि आप उन्हें सवारी अता फरमाए और आप कहने लगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है जिस पर मैं तुम्हें सवार कर सकूं। तो वो इस हाल में वापस गए कि उनकी आंखें इस गम में आंसू बहा रही थी कि उनके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। इन्नमस्सबीलु बेशक रास्ता जो है, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, यस्तअज़िनूनका यस्तअज़िनूनका जो इजाज़त तलब करते हैं आपसे, जो इजाज़त तलब करती हैं आपसे, वहुम अगनिया और वो मालदार लोग हैं। और रज़ू आप राज़ी हो गए, बिअन यकूनू इससे कि यकूनू हो जाए वो, माल खवालिफी पीछे रहने वालियों के, वतबा अल्लाह और अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, फहुम ला यअलमून तो वो नहीं जानते। यानी इल्ज़ाम तो उन लोगों पर आता है जो मालदार होने के बावजूद आपसे इजाज़त तलब करते हैं, वो इसी बात पे खुश है कि पीछे रह जाने वाली औरतों के साथ रह जाए और अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और वो इस बात को जानते नहीं है, और वो इस बात को जानते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमा समझ में आ गया होगा। अब इन आयात की तफसीर जो है वो आपके सामने बयान कर देते हैं, और अगर वक्त बाकी बचा तो इंशाअल्लाह बाकी जो कुछ आयात है उसकी भी तिलावत करेंगे और तर्जुमा और तफसीर बयान कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो फिर भी तवज्जो से सुने, अब इंशाअल्लाह तफसीर के साथ मज़ीद वाज़ेह होगी बात समझ आएगी। तो कल के सबक के साथ इसका लिंक और रब्त ये है कि अल्लाह ताला ने जिहाद के सिलसिले में मुनाफिकीन की मजम्मत बयान फरमाई और उनके बुरे सिफात, बदअहदी और झूठ का जिक्र किया। तो गुज़श्ता आयात में मुनाफिकों की इस खसलत को बयान किया कि वो लोग अपनी खुशी के लिए अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कोई शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा खर्च करे या ज़्यादा, मुनाफिक हर हालत में उन पर एतराज़ ही करते थे। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि आप इन मुनाफिकों के लिए इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, उनके लिए हरगिज़ मुफीद नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे बदतीनत लोगों को न बख्शने का फ़ैसला किया हुआ है। तो आज की आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और खबासत का जिक्र फरमाया। वो लोग ग़ज़वा तबूक में शरीक न हुए और बजाय इसके कि इस हरकत पे पशिमान होते, नादिम होते, उल्टा खुश हुए कि शदीद गर्मी के मौसम में सफ़र की मुश्किलात से बचकर निकल आए। तो इसी बात को यहाँ बयान किया गया। फ़रिहल मुखल्लफ़ून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह, खुश हो गए पीछे रह जाने वाले। अल मुखल्लफ़ून पीछे रह जाने वाले। अल मुखल्लफ़ून का माना क्या करेंगे? पीछे रह जाने वाले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखलिस साथियों के साथ ग़ज़वा तबूक के लिए रवाना हुए तो मुनाफिक लोग बड़े खुश हुए कि वो हीले बहाने करके इस सफ़र से बच गए। जो चले गए उनका तो सही सलामत वापस लौटना मुश्किल है, तो हम अच्छे रहे जो उनके साथ नहीं गए। मुखल्लफ़ून इसका माना है जिनको पीछे रखा गया,
پیچھے رکھنے والا یا تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے انہیں توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس جہاد میں شریک ہوتے، یا پیچھے چھوڑنے والا اللہ کا رسول ہے جس نے جھوٹے حیلے بہانے سن کے پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ پیچھے رہ جانے کی تیسری امکانی وجہ یہ بھی ہے کہ شاید انہیں شیطان نے اغوا کیا ہو اور ان کے ذہنوں کو گمراہ کر کے جہاد پہ جانے سے روکا ہو، اور چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے سفر میں شریک نہ ہوئے ہوں۔ تو بہرحال پیچھے رہنے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس پہ منافقین خوش تھے کہ پیچھے کس سے رہ گئے؟ خلاف رسول اللہ۔ خلاف کا معنی بعد ہوتا ہے، گویا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ گئے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بھی بہت لمبا تھا، اور لڑنے کا ساز و سامان، کھانے پینے کا جو وہ بھی اتنا نہیں تھا، اور ایک منظم طاقتور حکومت سے مقابلہ تھا۔ اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے یہ ساری تکالیف برداشت کیے، لیکن منافق انہی تکالیف سے ڈرتے ہوئے پیچھے بیٹھے رہے۔ سورت کے آخری حصے میں آتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ اللہ کا رسول تو جنگلوں صحراؤں کی تکالیف برداشت کرے اور وہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ ایسا کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ منافق ہوگا۔ وہ اس نفاق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عتاب کا مستحق ہوگا اور وہ محروم بھی رہے گا۔ تو اپنے پیچھے رہنے پہ وہ افراد خوش ہوئے، حالانکہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم گزر چکا ہے، انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تمہیں ہر حالت میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ اس کے برخلاف وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، انہوں نے ناپسند کیا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس بات کو کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ سچے مومن تو دین کی تقویت کے لیے مال اور جان کپا دینے کو باعث سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ جہاد بھی دیگر عبادات کی طرح ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن منافقوں نے اس کو ناپسند کیا اور اس سعادت سے محروم رہے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی میں کوچ نہ کرو، گرمی میں نہ نکلو، بڑی تکلیف ہوگی۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو اس گرمی سے بہت زیادہ گرم ہے۔ اگر تم اس سفر میں گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے جو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے۔ اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے تو سوچو کہ اس دنیا کی گرمی برداشت کر لینا آسان ہے یا جہنم کی گرمی میں داخل ہو جانا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابتدا میں جہنم کو 1000 برس تک بھڑکایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اس کو مزید 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو یہ سفید ہو گئی، جب تیسری دفعہ اسے 1000 برس تک جلایا گیا تو اس کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ تو جنت اور دوزخ اس وقت بھی کسی دوسری دنیا میں موجود ہے، اور دوزخ کی رنگت جو ہے سیاہ ہے، کالی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ حضور لوگوں کو جلانے کے لیے تو اس دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ اگر جہاد جیسی عبادت کے لیے
اس دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی 70 گنا تیز گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ آج کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک شرارہ یا چنگاری مشرق میں پڑی ہو تو مغرب والی بھی اس سے جل اٹھیں، ایک انگارہ جو ہے۔ امام ابن کثیر نے طبرانی اور مسند ابو یعلا کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے کہ جہنم کی شدت تپش کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی مسجد میں 1.25 آدمی موجود ہو اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو تو اس شخص کے سانس میں اتنی تپش ہوگی کہ صرف ایک دفعہ سانس لینے سے پوری مسجد جل جائے اور سارے آدمی ہلاک ہو جائے۔ امام مبرد نے اپنی کتاب کامل میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مامون الرشید کے زمانے میں حدیث اور لغت کے امام اصمعی رمضان کے مہینے سے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے۔ گرمی کا موسم تھا، انہوں نے سوچا کہ یہاں تو سخت گرمی ہے، چلو روزے طائف میں جا کے رکھتے ہیں، وہاں کا موسم خوشگوار ہے۔ سواری لی اور طائف کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک بدو ملا، دیہاتی ملا، سلام دعا کے بعد پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ روزے رکھنے کے لیے طائف جا رہا ہوں کیونکہ مکہ میں سخت گرمی ہے۔ بدو کہنے لگا کہ میں تو طائف سے مکہ جا رہا ہوں تاکہ رمضان کے روزے وہاں جا کر رکھوں۔ کہنے لگا میں بھی گرمی سے بچنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں، سوچا کہ اگر آج مکہ کی گرمی برداشت کر لوں گا تو کل جہنم کی گرمی سے بچ جاؤں گا۔ بات درست تھی، جو شخص اس دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا اسے جہنم کی آگ برداشت کرنی پڑے گی جو اس گرمی سے 70 گنا تیز ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو چاہیے کہ یہ منافق ہنس لے تھوڑی مدت کے لیے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں بہت زیادہ۔ مراد یہ کہ اس دنیا کا ہنسی خوشی کا وقت بہت تھوڑا ہے، یہ جلدی ختم ہو جائے گا، آگے چل کر رونے کا مقام آئے گا، اور یہ اس لیے کہ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کماتے تھے، یعنی انہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ مسند ابو یعلا کی روایت میں آتا ہے کہ اہل دوزخ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے آنکھوں پہ گڑے پڑ جائیں گے اور چہرے پہ نالیاں بن جائیں گے۔ جب آنکھوں کا پانی ختم ہوگا تو خون بہنے لگے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ دوزخ والے عرصے دراز تک روتے رہیں گے حتیٰ کہ آنسوؤں کی جگہ پھیپ جاری ہو جائے گی، اور دوزخ کے داروغے ان سے کہیں گے یا معشر الاشقیاء، اے بدبختو، رونے کا مقام تو دنیا میں تھا، اگر وہاں روتے تو آج بچ جاتے، چونکہ وہاں تم ہنستے رہے لہذا آج روتے رہو۔ اور پھر دوزخ والے جنتیوں کو پکار کر کہیں گے یا معشر الآباء والامہات والاولاد، اے ہمارے ماں باپ اور اولاد کے گروہوں، ہم نے حشر کا پورا عرصہ جو ہے پیاس کی شدت میں گزارا ہے، آج بھی سخت پیاس میں ہے، خدا کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ہی دے دو۔ لیکن جہنم کے داروغے کہیں گے انکم ماکثون، تمہیں اسی حالت میں رہنا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنم والے 40 سال تک مدد کے لیے پکارتے رہیں گے اور بالآخر مایوس ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل دوزخ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ لیکن اہل جنت جواب دیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین،
کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ یہ چیزیں حرام کی ہے جو تمہیں نہیں مل سکتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کیفیت کو بیان کیا کہ یہ دنیا میں خوشیاں مناتے تھے، فرمایا یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہنس لو پھر تمہیں دیر تک رونا پڑے گا اور یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں جنت نصیب فرمائے، جنتیوں والے اعمال نصیب فرمائے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں سے ایک گروہ کی طرف لٹھایا، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ سے اجازت طلب کریں نکلنے کی، مطلب یہ کہ آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے اور منافقین میں سے کچھ لوگ آئندہ جہاد میں شرکت کی پیشکش کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، آپ ہرگز نہ نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، یعنی آپ ان کی پیشکش قبول نہ کریں، صاف صاف کہہ دے کہ آئندہ کبھی میرے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ میرے ساتھ مل کر تمہیں دشمن سے جنگ کرنے کی اجازت ہوگی۔ تم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، اب تمہیں یہ موقع کبھی نہیں ملے گا۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلی دفعہ بیٹھے رہنے پہ راضی ہو چکے ہو۔ جب گرمی کے موسم اور لمبے سفر پہ جانے سے گریز کیا اور گھر میں بیٹھے رہنے پہ خوش ہوئے، تو اب فقعدوا مع الخالفین، بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ہم آئندہ کبھی تمہیں ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ پیچھے رہنے والوں میں اکثر عورتیں، بچے، بوڑھے اور معذور ہوتے تھے، لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے بیٹھے رہو۔ یہ منافقین کی تذلیل ہو رہی کہ جہاد میں شامل نہ ہونے والے معذوروں کی صف میں شامل ہے، ورنہ کوئی جوان مرد جہاد سے گریز نہیں کر سکتا۔ اب منافقوں کے لیے دو صورتیں پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یا تو وہ سچے دل سے تائب ہو کے جماعت المسلمین میں شامل ہو جائے، یا پھر واضح طور پہ کفر کا اعلان کر کے کفر کے ساتھ مل جائے تاکہ ان کے ساتھ کافروں کی طرح سلوک کیا جائے۔ اور پھر منافقین سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد بتایا گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، جب ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ وَلَا تُصَلِّ أَبَدًا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ نماز جنازہ کے لیے اس کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، جسے آپ نے قبول فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی روکنے کی کوشش کی کہ یہ اسلام کا دشمن منافق تھا، جنازہ نہ پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کہ جنازہ پڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے سے روکا نہیں ہے بلکہ اختیار دیا ہے، اس کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو اس موقع پہ یہ حکم نازل ہوا اس میں آپ کو جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا، اس کا کفن دفن ہوا۔ البتہ یہ آیت کسی بات کے موقع پہ نازل ہوئی جس کے ذریعے آپ کو جنازہ پڑھنے اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو نہ تو اس کا جنازہ پڑھے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو۔ ظاہر ہے کہ قبر پہ کھڑا ہونے کا مقصد دفن کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنا یا عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مقصد کے لیے منافق کی قبر پہ کھڑا ہونے سے منع فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق کی بخشش کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اہل ایمان کی قبر پہ کھڑا ہونا مسنون ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دفن کرنے کے بعد استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو۔ اب اس سے سوال جواب ہو رہا ہے اور یہ اس کے حق میں دعا کے لیے موقع ہے
اسی طرح اگر کوئی قرآن مجید پڑھے گا یا ذکر کرے گا تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب آخر دم تک ایمان نہیں لائے۔ جب وہ فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے چچا فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اسے مٹی میں دبا دو۔ فقہاء اور محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کا کافر عزیز یا رشتہ دار فوت ہو جائے تو سنت کے مطابق اس کا کفن دفن اور جنازہ پڑھنے کی بجائے اسے ویسے ہی گڑھے میں دفن کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے باپ کو مٹی میں دبا دو اور سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ نے صرف دعا کی، ابو طالب کے جنازے میں شریک نہ ہوئے اور نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ فرمایا یہ حکم اس لیے دیا گیا انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ منافق نہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ نبی کو سچا سمجھتے ہیں، وماتوا، اور وہ اسی حالت میں مر گئے، وہم فاسقون، اور وہ نافرمان ہے۔ تو جو شخص کفر، شرک یا نفاق کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ اس کے لیے صدقہ خیرات بھی مفید نہیں ہوگا، اس کا جنازہ پڑھنے اور دعا استغفار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں سے بھی اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ان چیزوں سے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب پھر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ بعض ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر منافق اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی ہی ناپسندیدہ ہے تو پھر انہیں مال و دولت اور اولاد کی فراوانی کیوں حاصل ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال و اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، کافروں اور منافقوں کی خوشحالی کو ان کے حق میں اچھائی کی علامت نہ سمجھا جائے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ان کو انہی چیزوں کی وجہ سے دنیا میں سزا دے۔ گویا مال اور اولاد کی فراوانی منافقوں کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ یہ لوگ جب اس دنیا میں زندہ رہیں گے مال و اولاد کی فکر ہی میں مبتلا رہیں گے، کبھی مال جمع کرنے کی فکر ہوگی، کبھی اس کے اخراجات کے متعلق تفکرات ہوں گی، اور کبھی مال کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہمیشہ سر پہ سوار رہے گا۔ انہیں کسی صورت میں چین نہیں آئے گا، اور یہی چیز ان کے لیے اس دنیا میں بحیثیت عذاب کا ہے۔ تو فرمایا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں گی کہ وہ کفر کرنے والے ہوں گے۔ مقصد یہ کہ مرتے دم تک انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ کفر کی حالت میں ہی ان کی موت واقع ہوگی۔ تو مال و دولت کی فراوانی نیک آدمی کے حق میں تو اچھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک کافر اور منافق کے لیے یہ سعادت مندی کی علامت ہرگز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص نافرمانی ہی کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مال میں فراوانی اور خوشحالی عطا کر رہا ہے تو ہرگز دھوکہ نہ کھانا یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، بلکہ یہ تو استدراج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ڈیل اور مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کی رسی دراز کرے گا، جب چاہے گا ایسے شخص کو گرفت میں لے لے گا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تعجب نہ کر کہ بے دین کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کیوں دی ہے، اس کے حق میں یہ مال و دولت تو وبال ہے، کیونکہ ان کے پیچھے دل پریشان رہتا ہے، کبھی مال کی جمع کرنے کے سلسلے میں، کبھی اسے خرچ کرنے کے معاملے میں، اور یہ فکر مرتے دم تک چھوٹنے نہیں پاتی۔ جب تک انسان مال و دولت کی فکر سے نہیں چھوٹے گا تو اسے توبہ کرنے یا نیکی کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان منافقین کی جانیں اس حالت میں نکلیں گی کہ وہ کافر ہی ہوں گے، انہیں مرتے دم تک ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔
منافقین کو اسی دنیا میں سزا کی ایک صورت مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ بعض منافقین کی اولادیں صحیح معنی میں مومن ہو گئی. اس کی مثال عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نہایت مخلص مسلمان تھا. جب مسلمان اولاد منافق والدین کے خلاف چلتی تھی تو انہیں سخت اذیت پہنچتی تھی. اسی لیے فرمایا کہ مال و اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منافقین کو اسی دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے، جس کی وجہ سے آخرت میں دائمی عذاب کے مستحق ہوں گے. پھر آگے فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، جب قرآن مجید کی صورت نازل کی جاتی ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو. دین کی بقا اور ترقی کے لیے جہاد ضروری ہے. استأذنك اولو الطول منہم، ان میں سے طاقت رکھنے والے، جسمانی طور پہ تندرست اور مالی اعتبار سے خوشحال لوگ جو ہے وہ حیلے بہانے کرتے ہیں، آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں کام پڑ گیا، فلاں مجبوری لاحق ہو گئی، اس لیے ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، لہذا ہمیں چھوڑ دیں تاکہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائے. تو دیکھو ان کی ذہنیت کتنی خراب ہے. رضو بأن یکونوا مع الخوالف، یہ اس بات پہ راضی ہے کہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ ہم بھی گھر میں بیٹھے رہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہو. خوالف خالف کی جمع ہے، اور یہ لفظ مذکر مؤنث دونوں صنفوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ خالفہ کی جمع بھی خوالف ہی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ معذور مرد ہے جو جہاد میں شریک ہونے سے قاصر ہوتے ہیں، بہت بوڑھے، نابینا یا کسی عذر سے معذور ہے. تو اس اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافقین معذور مردوں کے ساتھ بیٹھنے رہنے کو ترجیح دیتے تھے، اور اگر خوالف سے مراد پیچھے بیٹھنے والی عورتیں لے لیا جائے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ عورتوں کا مقام ان کا گھر ہی ہے. سورہ احزاب میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، ان پہ جہاد فرض نہیں ہے. ہاں نفیر عام کی صورت میں وہ کوئی خدمت انجام دے سکتی ہے یا کسی مجبوری کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے. بہرحال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ عورتیں کیا ہے. بعض نے خوالف سے معذور آدمیوں کی جماعتیں مراد لیا ہے، اور یہ بھی درست ہے. تو بہرحال فرمایا کہ منافق اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو بلکہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی گئی، کیونکہ انہوں نے نفاق کی وجہ سے اپنی استعداد کو خراب کر لیا. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کیا بری کارگزاری انجام دے رہے ہیں. ان کے لیے مناسب تو یہ تھا کہ سچے دل سے ایمان لاتے اور پھر جہاد میں شریک ہوتے. بہر اللہ تعالیٰ نے جہاد سے گریز کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. پھر اہل ایمان کا وہ بتایا گیا کہ ان کا طریقہ کیا ہے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، کہ اللہ کا رسول اور جو لوگ آپ کے ساتھ سچے دل سے ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دونوں چیزیں کھپا دیتے ہیں. غزوہ تبوک میں مجاہدین کی تعداد 30,000 سے لے کے 70,000 تک مختلف روایتوں میں آتی ہے. اگرچہ اس میں بعض منافقین بھی شریک تھے، لیکن اکثریت سچے مسلمانوں کی تھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے خوبیاں اور اچھائیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جن کو فلاح نصیب ہوگی. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار،
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عالی شان باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہاں انہیں دائمی زندگی نصیب ہوگی، کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی، انہیں جسمانی، روحانی، مادی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو یہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اب پھر آگے اگلی آیت میں دیہاتی منافقین کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور آئے معذور لوگ دیہاتیوں میں سے تاکہ انہیں رخصت مل جائے۔ المعذرون، معذور لوگ، بہانے بنانے والے۔ مفسرین اس آیت کی دو طرح سے تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کے پاس غزوہ تبوک میں عدم شرکت کا معقول عذر موجود تھا، تو اللہ کی رسول نے انہیں رخصت دے دی۔ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان دیہاتی لوگوں کے متعلق ہے جو جھوٹے حیلے بہانے سے جہاد میں جانے سے گریز کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لینا چاہتے تھے۔ تو بہرحال فرمایا کہ بعض لوگوں نے اپنا عذر پیش کر کے جہاد میں نہ جانے کی اجازت چاہی۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ یوں ہی گھروں میں بلا اجازت بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان میں جھوٹے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ٹھیک طریقے سے ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے وہ بغیر عذر جہاد میں شریک نہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے بہانے بنانے والوں اور بغیر عذر بلا اجازت بیٹھے رہنے والوں کی مذمت بیان فرمائی۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان قریب دردناک سزا ملے گی، عذاب ملے گا۔ جو لوگ سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے بلکہ ویسے ہی کسی مفاد کی خاطر زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ حقیقت میں ایماندار نہیں تھے بلکہ کافر تھے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بہت جلد اس کفر کا بدلہ مل جائے گا۔ اس دنیا میں ان میں سے کچھ مارے جائیں گے اور کچھ ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے، اور پھر آخرت کی سزا تو دائمی ہے، اس سے بھی بچ نہیں سکیں گے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے حقیقی معذور لوگوں کا ذکر فرمایا، انہیں ایک شرط کے ساتھ رخصت عطا فرمائی۔ لیس علی الضعفاء لیس حرج، آگے جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے کمزوروں پر۔ کمزوروں سے مراد عورتیں، بچے، بہت بوڑھے مرد یا جسمانی طور پہ معذور، لنگڑے، اندھے وغیرہ لوگ ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ولا علی المرضى، اور نہ ہی بیماروں پہ کچھ گناہ ہے، مرضى مریض کی جمع ہے، اور اس سے وہ لوگ مراد ہے جو جسمانی طور پہ اتنی بیمار ہو کہ جہاد کی مشقت برداشت نہ کر سکتے ہیں۔ بیمار آدمی بعض اوقات نماز اور دیگر عبادات بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتی، اس لیے انہیں مشروط رخصت ہوتی ہے۔ تو گویا بیمار آدمی بھی ایک خاص شرط کے ساتھ جہاد سے مستثنیٰ ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ، حرج اس کا ماقبل والے لیس کے ساتھ تعلق ہے، یعنی لیس حرج، اور ان لوگوں پر بھی کچھ الزام نہیں ہے جو خرچ کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں پاتے، یعنی مالی طور پہ جو نادار لوگ ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے، راستے کا زاد راہ جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو وہ جہاد کے سفر پہ جانے سے قاصر ہے، ایسے لوگوں بھی جہاد میں شمولیت سے ان کو استثناء حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے آدمیوں کو جہاد سے رخصت عطا کی ہے، ضعیف، مریض اور نادار لوگ، لیکن یہ استثناء ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، اور وہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ مطلب یہ کہ حقیقی معذور لوگ، ان کا دین اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے، اور نہ جہاد میں عدم شرکت کی بنا پہ وہ بھی مجرم ٹھہریں گے، ورنہ جہاد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی مجرم ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کے ساتھ خیر خواہی سے مراد یہ ہے
کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا نہ کیا جائے، نہ افواہیں پھیلائی جائے، بلکہ ایسی باتیں کی جائے جن کے ذریعے دین کو تقویت حاصل ہوتی ہو، مجاہدین اور عام مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ اگر معذور لوگ مسلمانوں سے خیرخواہی کے بجائے کمزوری پہنچانے والی باتیں کریں گے تو عند اللہ ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر آگے فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پہ کچھ الزام نہیں ہے، یعنی جو لوگ اگرچہ جسمانی طور پہ معذور ہے لیکن خیرخواہی کی بات کرتے ہیں، دین کی تقویت کا باعث بنتے ہیں، تو یہ نیک لوگ ہیں، ایسے لوگوں پہ کوئی الزام نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی حیثیت کے مطابق صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے دوسرے سے کپڑا مستعار لیتا ہے، مستعار یعنی ادار لیتا ہے، عاریتاً لیتا ہے، اور وہ کپڑا ضائع ہوتا ہے، تو ایسے نمازی پر کوئی الزام نہیں آئے گا کیونکہ یہ نیکی کرنے والا ہے، اس نے ایک نیک کام کی ادائیگی کے لیے کپڑا یا کوئی چیز حاصل کی لیکن وہ ضائع ہو گئی، تو اس آیت کے اعتبار سے نمازی پہ ضمانت نہیں آئے گی، ضمان نہیں آئے گا۔ اس قسم کے واقعے کے لیے شریعت میں ہلاک اور استہلاک کی دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص عاریتاً کوئی چیز لے کر اس کی مناسب حفاظت نہیں کرتا اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو ایسا شخص قابل مواخذہ ہوگا، اس سے ضمان لیا جائے گا، لیکن اگر وہ حفاظتی اقدامات کے باوجود وہ چیز اس سے ضائع ہو جائے تو لینے والا معذور سمجھا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ مثلا کوئی شخص سواری کا جانور کسی دوسرے شخص سے مانگ کر حج کے لیے جاتا ہے اور اس کا مقصد نیکی ہے، وہ جانور کی حسب استطاعت حفاظت بھی کرتا ہے، اب اگر وہ سواری ضائع ہو جاتی ہے تو حاجی پر اس کا تاوان نہیں ڈالا جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر انسان کی نیت اور ارادہ درست ہے پھر اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پھر آگے جہاد ہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ بعض مخلص مسلمان سواری نہ ملنے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ وہ خلوص دل سے جہاد میں شرکت کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں محروم رہنے کی وجہ سے بہت صدمہ ہوا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، ان لوگوں پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے جو آپ کے پاس اس لیے آئے اذا ما اتوک لتحملهم، تاکہ ان کو سوار کرا دیا جائے، یعنی ان کے لیے سواری کا بندوبست کیا جائے اور وہ جہاد میں شریک ہو سکے، مگر قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر تمہیں سوار کرا سکوں، یعنی اس وقت سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ان لوگوں کو جہاد سے رہ جانے کا سخت افسوس ہوا۔ سواری سے محروم وہ کون لوگ تھے؟ مختلف روایات آتی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت کی مصداق ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت دیگر افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام بیضاوی اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 7 آدمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سواریاں فراہم کرنے کی درخواست پیش کی، جو جہاد سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ اس وجہ سے غمگین تھے۔ الا یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے وہ چیز کہ جس کو خرچ کر سکے، یعنی ان کے پاس مال بھی نہیں تھا جو خرچ کر کے سوارے کا انتظام کر سکتے یا زیادہ راہ لے لیتے، تو وہ سخت غمگین ہوئے۔ ان نیک بخت لوگوں کے آنسو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر قیمتی ثابت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی آیت کے طور پہ کر دیا، اور یہ آیت جو ہے قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ بعد میں ان کے لیے سواری کا انتظام ہو گیا تھا، لیکن ابتدا میں ان کے دل پہ جو صدمہ گزرا اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا ہی پسند آیا، اور فرمایا کہ ایسے لوگ بھی اگر جہاد سے رہ جائے تو وہ بھی معذور سمجھے جائیں گے اور ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان صاحب استطاعت لوگوں کا ذکر کیا جو بغیر عذر جہاد میں شرکت سے گریز کرتے ہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام ان لوگوں پر ہے، یعنی قابل مواخذہ وہ آدمی ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہے لیکن خرچ نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے پہلے اولو الطول کا ذکر آیا تھا، اب اغنیاء کی بات کی گئی۔ مطلب ایک ہی ہے کہ گنہگار وہ لوگ ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ اس بات پر خوش ہے کہ گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور ان جہاد کی مشقت برداشت نہ کرنی پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وطبع اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ منافق ہے اور ابدی سعادت سے محروم لوگ ہیں۔ فہم لا یعلمون، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ جہاد میں شریک نہ ہو کر کس قدر نقصان کا سودا کر رہی ہیں۔ جہاد سے گریز کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں گے اور پھر انہیں شکست ہوگی اور ان پہ زوال آئے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے معذور لوگوں کو ایک شرط کے ساتھ جہاد سے مستثنیٰ فرمایا، اور وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ یہ لوگ بھی خیر خواہی کی بات کر کے جہاد میں شریک ہی سمجھے جاتے ہیں۔ جسمانی طور پہ معذور ہونے کی باوجود ان کا زبانی جہاد بھی قبول ہے، اور اس اعتبار سے کوئی بھی مسلمان جہاد سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں جہاد میں شریک ہوتا ہے، اور جو اس سے گریز کرتا ہے وہ منافقین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، جس کے نتائج انتہائی خطرناک برآمد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اور بھی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل موقع دیا تو انشاءاللہ پھر آگے بھی پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ 11ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید کا سمجھنا سمجھانا، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، سنتوں والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی برکت سے ہماری تمام مشکلات، ہمارے تمام مصائب کو حل فرمائے، دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔